اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 62، حضرت شیخ نساج رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف و تذکرہ۔ آپ ولایت و ہدایت کے منبع و مخزن تھے اور بیشتر مشائخ کو آپ سے شرف تلمذ حاصل رہا، حتیٰ کہ حضرت شبلی اور حضرت ابراہیم جیسے بزرگان کرام آپ کی مجلس میں طائب ہوئے، لیکن حضرت جنید چونکہ حضرت شبلی کا بہت احترام کرتے تھے، اس لیے آپ نے ان کو انہی کے پاس بھیج دیا اور آپ بذات خود حضرت سری ستہ سے بیعت تھے۔ آپ کو خیر النساج کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حج کے عزم سے گھر سے روانہ ہوئے تو بوسیدہ گڈڑی اور سیاہ رنگ کی وجہ سے کوفہ میں ایک شخص نے پوچھا کہ کیا غلام ہو؟ آپ نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنے آقا سے فرار ہوئے ہو؟ فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ چلو میں تمہارے آقا سے ملوا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ اس کا متمنی ہوں کہ کوئی ایسا فرد مل جائے جو میرے آقا سے ملاقات کرا دے۔ اس کے بعد اس نے آپ کا نام خیر رکھ کر کپڑا بننا سکھا دیا اور اسی نسبت سے آپ کو خیر النساج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ غرض عرصہ دراز تک آپ اس کی خدمت کرتے رہے اور جس وقت وہ آپ کو خیر کہہ کر پکارتا تو آپ جواب میں لبیک فرمایا کرتے، لیکن جب اس کو آپ کے زہد و تقوی کا علم ہوا تو آپ کو بہت تعظیم کے ساتھ اپنے یہاں سے رخصت کرتے ہوئے عرض کیا کہ حقیقت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ آقا ہوتے اور میں غلام۔ پھر وہاں سے آپ بیت اللہ تشریف لے گئے اور آپ کو وہ مدارج حاصل ہوئے کہ حضرت جنید آپ کو خیر کے بجائے خیرنا یعنی ہم میں سے بہتر کہہ کر آواز دیا کرتے تھے، لیکن آپ کا اصلی نام ابو الحسن محمد اور ولدیت اسماعیل تھی۔ لیکن آپ کو خیر کا خطاب اتنا مرغوب تھا کہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ ایک مسلمان کا رکھا ہوا نام تبدیل کر دوں۔ حالات۔ جب آپ دریا پر جاتے تو مچھلیاں کچھ نہ کچھ چیزیں لاتی اور آپ کے قریب آ کر رکھ دیتی تھیں۔ ایک دن آپ کسی بڑھیا کا کپڑا بن رہے تھے تو اس نے پوچھا کہ اگر تم نہ ملو تو مزدوری کس کو دے دوں؟ فرمایا کہ دریائے دجلہ میں پھینک دینا۔ پھر اتفاق سے ایسا ہی ہوا کہ جب وہ اجرت لے کر آئی تو آپ موجود نہ تھے، چنانچہ اس نے وہ دینار دریا میں پھینک دیے، اور جب آپ دریا پر پہنچے تو ایک مچھلی نے پانی سے باہر آ کر وہ دینار آپ کے سامنے رکھ دیے۔ لیکن اکثر بزرگان کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں مقبولیت کا باعث نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ چیزیں سب حجابات ہیں اور آپ کو شاید بازیچہ اطفال کی حیثیت سے عطا کی گئی ہوں۔ لیکن حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں دوسروں کے لیے حجابات ہوں، لیکن آپ کو اس سے مستثنا کر دیا گیا ہو، جیسے حضرت سلیمان کے لیے چیزیں حجابات میں داخل نہیں تھیں۔ ارشادات۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک رات مجھے یہ تصور بندھ گیا کہ شاید دروازے پر حضرت جنید کھڑے ہیں اور ہر چند اس تصور کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب میں دروازے پر پہنچا تو آپ واقعی وہاں موجود تھے۔ آپ کا قول تھا کہ دولت کو مصیبت اور غربت کو راحت تصور کرنے والا ہی حقیقی فقیر ہوتا ہے، کہ خوف الہی بندوں کے لیے ایک تازیانہ ہے جو بڑے گستاخوں کو راہ راست پر لے آتا ہے۔ فرمایا کہ عامل کا اپنے عمل کو بے وقت سمجھنا ہی کمال عمل ہے۔ وفات۔ آپ نے 100 سال کی عمر پائی اور جس وقت نماز مغرب کے قریب فرشتہ اجل قبض روح کے لیے پہنچا تو آپ نے کہا کہ مجھے صرف نماز ادا کرنے کی مہلت دے دو، کہ جس طرح تمہیں روح قبض کرنے کا حکم ہے اسی طرح مجھے ادائیگی نماز کا حکم ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔